بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن صبح سویرے مدینہ منورہ کے ایک نوجوان اپنے خیال میں مگن کہیں جا رہے تھے۔ اثناء راہ میں اتفاق سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ سعادت مند نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر شفقت آمیز پیرائے میں ان سے پوچھا، کہو بھائی تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، دنیا کی طرف چندہ رغبت نہیں رہی۔ رات یاد الہی میں گزارتا ہوں اور دن بھر روزے سے رہتا ہوں۔ عین اس وقت یہ حالت ہے کہ خود کو عرش کی طرف پرواز کرتے محسوس کر رہا ہوں۔ جنت اور دوزخ مجھے اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور میں لوگوں کو گروہ در گروہ ان میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے دل کو روشن کر دیتا ہے وہ پھر اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ نوجوان کا چہرہ جو پہلے ہی نور سعادت سے درخشاں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر اور بھی چمک اٹھا۔ انہوں نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دست مبارک اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ الہی اس نوجوان کی آرزو کو پورا کر دے۔ یہ قائم اللیل اور دائم الصوم جوان صالح جو اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے کے لیے اس قدر آرزو مند اور بیتاب تھے کہ خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کے لیے دعا کروائی۔ غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خزرج کی معزز ترین شاخ بنو نجار سے تھا۔ والدہ کا نام ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی پھوپھی شہید احد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور خود بھی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ بہن بھائی میں انتہا درجے کی محبت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک انصاری لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس کے اہل خاندان نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی خدائی قانون ہے۔ ہاں اگر مضروب یا مقتول کے ورثاء خون بہا یعنی دیت لینے پر رضامند ہو جائیں تو پھر قصاص ٹل جاتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر حاضر تھے۔ یہ جان کر کہ اب ان کی پیاری بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا، جوش محبت سے بے قرار ہو گئے اور بے اختیار بارگاہ نبوی میں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی اللہ کا حکم یہی ہے۔ اللہ کی قدرت مضروب لڑکی کے متعلقین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور دیت لینے پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ قصاص سے بچ گئیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض بندگان خدا ایسے بھی ہیں کہ جب کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سراقہ بن حارث سے ہوئی تھی۔ انہی کے صلب سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ سراقہ ہجرت نبوی سے پہلے وفات پا گئے اور شرف اسلام سے بہرہ ور نہ ہو سکے۔
البتہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنے خاندان بنو نجار کے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ قبل یا ہجرت کے فوراً بعد قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ ماں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ والدہ بھی ان سے والہانہ محبت کرتی تھیں اور ہر وقت فرزند سعید کو اپنی دعاؤں سے نوازتی رہتی تھیں۔ یہ ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ تھا کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین عالم شباب میں لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے ایسی لو لگائی تھی کہ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کتنے ہی حجابات اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ وہ دوزخ اور جنت کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کے ہمراہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مٹھی بھر جماعت محض اللہ کے بھروسے پر کفر کی محیب طاغوتی طاقت سے ٹکرانے نکلی تھی۔ اس کے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ سارے لشکر کے پاس لے دے کے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگہبانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ میدان کارزار میں لب حوض پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک مشرک حبان بن ارقہ نے تاک کر ایک تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور اسی کے صدمے سے ان کی روح مطہر جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اس طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا پوری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کے لیے تو امام الانبیاء شافع محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سعادت مند فرزند کی دائمی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و استقلال سے کام لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائیں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال نہ پوچھ لوں گی، ہرگز آہ و بکا اور گریہ و زاری نہ کروں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے مراجعات فرمائی تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، حارثہ میری نہایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا۔ اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے اس کو آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے غم میں گریہ و زاری کروں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسا نہ کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ نہ لوں کہ حارثہ اب کس حال میں ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو ہرگز گریہ و زاری نہ کروں گی اور صبر کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میں بین و بکا سے کس طرح اپنی جان کو ہلکان کرتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنت ایک نہیں بلکہ بکثرت ہیں، ان میں سے ایک جنت الفردوس ہے، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ شاداں و فرحاں ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، واہ واہ اے حارثہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں کبھی حارثہ کے لیے نہیں روؤں گی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ
غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔